شہزاد آپ کے سامنے سوال رکھتے ہیں جو یوٹیوب پر پوچھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں خیرپور اکنامک زون کو بہترین اکنامک زونز میں شامل کیا گیا ہے۔ سندھ کا مقابلہ کسی دوسرے شہر یا صوبے سے نہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک سے ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ پتہ نہیں وہ کن ممالک سے کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ فرسٹ ورلڈ کنٹری یا ترقی یافتہ ممالک سے تو نہیں ہو سکتا سندھ میں کسی بھی شہر کا مقابلہ۔ البتہ اگر آپ انڈر ڈیولپڈ سٹیز کی بات کریں، ٹرپل ای ہو گیا لیبیا میں یا ساؤتھ سوڈان وغیرہ، تو وہاں سے تو شاید کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے، میرا خود تعلق سندھ سے ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ اتنا پروونشل بجٹ ملنے کے باوجود سندھ کے تمام اضلاع اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت پیچھے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا شہر ہے سندھ کا کراچی، جو کہ ایک کہتے ہیں نا کہ کما کے دیتا ہے پورے پاکستان کو، اگر آپ اسی کی مثال لے لیں تو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کیا چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹری کے کسی شہر سے؟ کیا وہاں پہ اسٹریٹ کرائم انتہا سے زیادہ نہیں ہے؟ اور کیا اسٹریٹ کرائم کے بعد کسی کو وہاں پہ انصاف ملتا ہے؟ یا پھر کسی کا فون چوری ہو، کوئی مگنگ میں مارا جائے، وہ ایک کہانی ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسری کہانی آتی ہے۔ کیا وہاں پہ روڈ ایکسیڈنٹس میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ڈمپر ٹرکس کس طریقے سے موٹر سائیکلوں والوں کو کچل دیتے ہیں؟ کوئی اس پہ نہ قانون سازی ہوتی ہے، جتنے دعوے کیے جاتے ہیں اس پہ کچھ نہیں ہوتا۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ جو بڑے شہر ہیں پاکستان کے، اس میں کراچی کی سڑکیں سب سے زیادہ بری ہیں؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ کراچی جو کہ 2.5 سے 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے، وہاں پہ ناقص ٹرانسپورٹ کا نظام ہے؟ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک بسز تو جو ہیں فیصل آباد تک بھی آ چکی ہیں، لاہور میں بہت تعداد بڑھ گئی ہے۔ تو ٹرانسپورٹ میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ خود بھی کراچی میں رہتے ہیں، اپنے جو لوگ آتے ہیں بسوں میں سفر کرتے ہیں، ذرا پوچھ لیجئے کہ ان کو کیا مشکلات کا شکار ہے۔ کیا سیوریج کے مسائل نہیں ہیں؟ کیا K4 پلانٹ کے حوالے سے ہم پچھلے کوئی 18 سال سے نہیں سن رہے کہ K4 آئے گا تو پھر کراچی میں پانی کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اس ملک کے ہر شہر میں آپ کو پینے کے لیے پانی ملتا ہے، آپ کے نل میں پانی آتا ہے، لیکن کراچی وہ ایک واحد شہر ہے جہاں پہ بلاول بھٹو زرداری خود گھر میں ٹینکر منگواتے ہیں اور پانی پیتے ہیں؟ یعنی کہ جو ہائیڈرنٹس ہیں وہاں پہ پانی آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ والی گلی میں نل میں پانی نہیں آ رہا ہوتا۔ مطلب میں کس بات کو آپ کو گنواؤں؟ اور یہ میں کراچی کے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کراچی سب سے بڑا میٹروپولیٹن شہر ہے پاکستان کا۔ تو جب کراچی کے حالات ہوں گے تو آپ سوچ لیجئے کہ خیرپور میں چاہے آپ اکنامک زون بنا لیں، حیدرآباد میں، کشمور میں، کہیں پہ بھی کچھ آپ کر لیں، سکھر وغیرہ کے حالات دیکھ لیں، کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کراچی سے بہتر ہے؟ میرے خیال سے کوئی بھی جو سندھ میں رہتا ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کرے گا۔ آج بھی پڑھنے کے لیے، جاب اپارچونیٹیز کے لیے کیوں آپ کراچی آتے ہیں، چاہے وہ سندھ کے عوام ہو یا باہر سے ہو؟ کیونکہ وہی سب سے بیسٹ آپ کا آفر کرتا ہے آپ کو اپارچونیٹیز، لیکن وہاں پہ بھی برے حالات ہیں۔ تو پھر میرے خیال سے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ سندھ کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں ہے پاکستان میں دوسرے شہروں سے اور باہر سے۔ آپ نے اگر مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کی کمپیٹیٹر ہیں نون لیگ، آپ وہاں سے مقابلہ کر کے دیکھ لیں کس چیز میں موازنہ کریں گے اور آپ بتا دیں کس چیز میں آپ بہتر ہیں ان سے۔ صحیح۔ مہر صاحب اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کراچی میں اپنے افغان کیمپ میں غیر قانونی مکانات اور دکانیں گرا دی ہیں اور خالی زمین کا قبضہ روکنے کے لیے سروے شروع کر دیا ہے، لیکن اس شہر میں ایک قبضہ ختم ہوتے ہی دوسرا خطرہ منڈلاتا ہے۔ یہ شہر کی زمین اور انتظامیہ کے لیے بڑا امتحان ہے۔ یہ ڈرامے بازی ہے۔ دیکھیے یہ سوراب گوٹ کا جو معاملہ ہے یا اس طرف افغان بستیوں کے نام پہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو اب 40 سال ہونے آ گئے ہیں، اور جس طریقے سے یہاں لا کے ڈرگز دبائی جاتی تھی، جس طریقے سے اسلحہ دبایا جاتا تھا، اس کے بعد شہر میں تقسیم ہوتا تھا، پھر 86 میں غوث علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے، انہوں نے ایک آپریشن کیا اور غوث علی شاہ صاحب نے مجھے خود بتایا کہ اس آپریشن کو کس نے رکوایا اور کیوں رکوایا۔ پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا، ہزاروں لوگ اسی کا نشانہ بن گئے۔ تو ہر چند سال بعد ہم یہ چیز کرتے ہیں۔ یہ غیر قانونی، آدھے سے زیادہ شہر غیر قانونی طور پہ بسا ہوا ہے، آدھے سے زیادہ آپ اگر انکروچمنٹ کے خلاف آپ نے کرنا ہی آپریشن تو پورے شہر میں کریں اس میں، لیکن ادھر بہت ضروری ہے۔ لیکن صرف افغان بستی تک وہ چیزیں نہیں ہیں، آپ پوری بیلٹ میں چلے جائیں آپ اس میں، لیکن پھر آپ کیا کریں گے؟ جو آپ کے بہت سے ٹاؤنز بسے ہوئے ہیں سپر ہائی وے پہ، کیا وہ قانونی ہیں؟ ذرا جائزہ لے لیں کہ قانونی ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کو قانونی بنانے کے لیے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا گیا۔ آپ دیکھ لیں پورے صوبے میں اور کوئی اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول بنایا گیا نہیں بنایا گیا، کیوں ایسا کیا گیا اس کا جائزہ لے لیں۔ تو چیز کرنی ہے تو پھر کلیئرٹی آنی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک غیر قانونی کام کر کے دوسرا غیر قانونی کام کیا جائے۔ یہی یہاں کا مسئلہ رہا ہے ابھی، کیونکہ یہ لمبی ڈیبیٹ ہے، اس لیے یہی کہیں گے کہ آپریشن کے نام پر جو چیزیں ہوتی ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک غیر قانونی رہائشی علاقے کو ختم کر کے دوسرے غیر قانونی کام جو ہے وہ ٹھیکیداروں کو دے دیا جاتا ہے۔ سید علی صاحب
عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی افغانستان مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنی پرول رہائی کی بات نہیں کرنی چاہیے. اس مسئلے کا بیج انہی نے بویا ہے جب وہ وزیر اعظم تھے, تو کون سا اس مسئلے کو حل کر لیا؟ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ خان صاحب کا جو بیان ہے وہ اس میں اپنی پولیٹیکل ریلیونس کو ریوائیو کرنے کی بھی کوشش ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی یا قومی سلامتی میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں, اور تیسری بات ان کا یہ ظاہر کرنے کی کوشش ہے کہ شاید ان کا کوئی افغان طالبان کے اوپر کوئی اثر و رسوخ بھی ہے. لیکن ان تینوں معاملات میں میں سمجھتا ہوں کوئی زیادہ جان یا حقیقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جب حکومت ملی بھی تو کوئی خاطر خواہ اقدامات تو ان تنظیموں کے خلاف سامنے نہیں آئے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ افغان طالبان کو کیا آفر کریں گے جو کہ ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان یا دفتر خارجہ یا ہماری انٹیلیجنس اور ملٹری لیڈرشپ آفر نہیں کر سکتی. ان کے اختیار میں کیا ہے, وہ کس کیپیسٹی میں ان سے انگیج کرنا چاہتے ہیں, کیا ان کے کمٹمنٹس کی یا آفرز کی ضمانت کوئی دے سکتا ہے. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بھی یہ ڈیمانڈز ہیں طالبان کی, اس میں کس ڈیمانڈ پہ ان کا خیال ہے کہ وہ ان کو انسینٹیو دے سکتے ہیں یا وہ اگری کر سکتے ہیں. ظاہری بات جی بات کرتے ہیں, مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو لے اور دے ہوتا ہے نا, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. صحیح. کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو افغانستان والا ورژن ہے اسلام کا وہ پاکستان میں آ جائے, جو ہیومن رائٹ سچویشن ہے خواتین کی اور بچوں کی وہاں پہ وہ پاکستان میں ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو جن اضلاع کا انضمام ہوا ہے کے پی کے میں وہ ریورس کر دیا جائے؟ کیا پاکستان کے آئین کے بیونڈ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اغوا برائے تاوان ہے, وہ تمام سچویشن ہم یہاں پہ ہم کس چیز پہ ان کو کنونس کریں گے جو کہ ہم ان سے مانگنے کے لیے تیار؟ تو یہ بات بیسکلی نان سٹارٹر ہے, اور یہ صرف پولیٹیکل ریلیونس کے لیے اور انٹرنیشنل ایک امیج بلڈنگ کے لیے ایک صرف بیان ہے, اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگلا سوال ارشاد بھٹی صاحب آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سوال عالمی درجہ بندی کے مطابق پاکستان کو دنیا کا چوتھا بدترین پاسپورٹ رکھنے والا ملک قرار دیا گیا ہے. کیا مسئلہ حکومتی پالیسیوں کا ہے یا عالمی تاثر؟ کیا آپ نے کہا ہے کہ مسئلہ حکومتی پالیسیوں کا ہے یا عالمی تاثر؟ عالمی تاثر. ماشاءاللہ, ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں عالمی تاثر غلط ہے؟ جب ماشاءاللہ آپ کے بلو پاسپورٹس نکلیں گے خراب, جب آپ کے ڈنکی ٹریڈنگ ہوگی, جب ڈنکی وہ کیا کہتے ہیں سفر کیے جائیں گے, جب کشتیاں ڈوبیں گی, جب تارکین وطن جو ہیں وہ پہنچیں گے مختلف ذرائع سے, جب پوری دنیا میں کوئی بھی کام ہو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا نام آئے گا, اور جب خیر سے آپ کے جو بڑے ہیں ان کے اپنے پاسپورٹس کے رولے پڑے رہیں گے, تو نیچے ہمارے پاسپورٹس کا کیا حال ہوگا؟ بھائی کس معاملے میں آپ کا تاثر درست ہے؟ وہ ہاں ایک بات میں حیران ہوتا ہوں اکثر کہ اس سے تھوڑی سی ہٹ کے, کہ ویسے تو خارجہ محاذ پہ سوائے یہ کوئی چند کامیابیوں کے اللہ ہی حافظ ہے, داخلہ امور پہ خیر سے محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے تو وہاں دیکھ لیا, وفاق میں آئے تو وہاں دیکھ لیا, پی سی بی میں گئے تو وہاں دیکھ لیا, وہ بھی برا حال ہے. تجارت, معیشت, اندرونی طور پر خسارہ زدہ ادارے, بار کی سرمایہ کاری, سرمایہ کار, اور سارے ہی اللہ حافظ ہے. لیکن میں ایک بات بڑا حیران ہوں کہ جو آج کل پھر ایک تواتر سے حکومت کہہ رہی ہے کہ معیشت جو ہے نا وہ ترقی کر رہی ہے اور ہم ٹریک ریکارڈ پہ چڑھ گئے اور خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں. وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ چنگم کھا رہے ہوتے ہیں نا تو نیچے میدا جو ہوتا ہے وہ حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ اوپر تو کچھ کھایا جا رہا ہے, یہ نیچے کیوں نہیں آ رہا. سیم یہی ہے اس حکومت کا کام کہ اتے اشتہار چل رہے ہیں, اتے تقریراں چل رہی ہیں, تھلے اسی ویکھ رہے ہیں کہ بھی ساڈے تک کیوں نہیں کوئی چیز پہنچ رہی. تو بھائی جان اس ملک میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ والے جب سے آئے شاہی خاندان,
انہوں نے اس ملک کا سوا ستیاناش کر دیا، اور موجودہ یہ جو لیڈرشپ ہے یا قیادت ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہم کہیں نہیں جا سکتے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا.